اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کے ایک بہت بڑے مولوی مناظر جناب مولوی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی جو بلند درجہ تحقیق ہے اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوخانی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے رہتے ہیں، اپنی کتب میں ان کے لیے القاب لکھتے ہیں، اپنے بیانات اپنی ویڈیوز میں ان کے لیے القابات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ وہابی دیوخانی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کس درجہ کے محقق تھے۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی یہ پرانی روش ہے، پرانی عادت ہے کہ جب انہوں نے کوئی اپنی بات ثابت کرنی ہو تو جس کو یہ چاہتے ہیں اپنی تائید میں پیش کر کے اس کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا پیش کرے تو فوراً وہی شخصیت جس کو یہ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں اس کے معیار کو گرا کر اس پہ ضعف کا اور اس کی شان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی پرانی روش ہے، ان کی عادت ہے۔ سامعین و ناظرین، میں یہاں پر ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی منافقت بھی معلوم ہو جائے گی اور وہابی دیوخانی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی جو بلند درجہ کی تحقیق ہے، جو اعلیٰ درجہ کی تحقیق ہے جناب ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سامعین و ناظرین، قطع نظر اس بات کے کہ جس شخصیت کا میں نام لوں گا ان کا علمی مقام کیا ہے، ان کا علمی معیار کیا ہے، ان کی شان اور ان کا مرتبہ کیا ہے، اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کن کے خلاف اس شخصیت کو پیش کر رہے ہیں، اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کے خلاف کنہوں نے اس شخصیت کو پیش کیا۔ سامعین و ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کی منافقت اور جہالت اور ان کی جو اعلیٰ درجہ کی تحقیق ہے، بلند درجہ کی تحقیق، وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ جب انہوں نے کسی شخصیت کو اپنی تائید میں پیش کرنا ہو، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات پھر کیا کرتے ہیں، اس کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی شخصیت کو جب کوئی دوسرا پیش کر دے فوراً یہ اس کی شخصیت سے انکار کر دیتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ سے انکار کر دیتے ہیں، ان کی باتوں سے یہ انحراف کر لیتے ہیں۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کی منافقت ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس مجموعہ رسائل جلد اس کی 1 ہے، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مناظر ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب، جلد 1 مجموعہ رسائل جناب ماسٹر امین صفدر اکاڑوی، یہ کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 129 میں، یہ تحقیق مسئلہ آمین، صفحہ نمبر 129۔ یہاں پر جب ایک غیر مقلد مولوی نے حوالہ پیش کیا، حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر تابعی ہیں۔ اچھا، ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ کہنے لگا عطا نے 200 صحابہ کو آمین کہتے دیکھا۔ یہ ایک غیر مقلد کی بات کر رہے ہیں ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب۔ کہنے لگا عطا نے 200 صحابہ کو آمین کہتے دیکھا۔ میں نے کہا سرے سے یہ ہی ثابت نہیں کہ عطا کی ملاقات 200 صحابہ سے ہوئی ہو،
یہ عبارت آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں۔ کہنے لگا عطا نے 200 صحابہ کو آمین کہتے دیکھا۔ میں نے کہا سرے سے یہ ہی ثابت نہیں کہ عطا کی ملاقات 200 صحابہ سے ہوئی ہو، اور یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کسی ایک شہر میں 200 صحابہ موجود ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 129 کے اوپر مولوی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب یہ کہتے ہیں ایک غیر مقلد وہابی کو کہ حضرت عطا کی ملاقات 200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کسی ایک شہر میں 200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہوں۔ یہاں پر اب حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حوالہ غیر مقلد نے اس کے خلاف پیش کیا تھا، مولوی ماسٹر امین صفدر اکاڑوی یہ کہتا ہے کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اب صفحہ نمبر 129 کے اوپر غیر مقلد کو جواب دیتے ہوئے ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ حیران ہوں گے، ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب نے صفحہ نمبر 129 پر تو اس بات کا انکار کر دیا کہ حضرت عطا کی 200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن اسی جلد مجموعہ رسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 پہ، یعنی 100 صفحہ بھی نہیں گزرا تھا، ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب نے اپنی اس پہلے والی بات کا خود رد کر دیا۔ یہ جناب ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی بلند درجہ تحقیق ہے، جناب کی اعلیٰ درجہ یہ تحقیق ہے۔ صفحہ نمبر 237 پہ ابھی 100 صفحے بھی حضرت آگے نہیں گزرے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جو عنوان باندھا دار الاسلام مکہ مکرمہ، لکھتے ہیں مکہ مکرمہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح یہاں کے مفتی ہیں، 200 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ یہ عبارت آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں اور اپنے سر کو پکڑ کے ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی یہ جو بلند درجہ تحقیق ہے، اعلیٰ درجہ کی تحقیق ہے، یا دوسرا نام اس کو آپ منافقت کا دے لیں، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جب اپنی باری آئی، اپنا موقف ثابت کرنا چاہا، اپنی تائید میں حضرت عطا بن ابی رباح کو پیش کرنا چاہا، تو ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح یہاں کے مفتی ہیں، 200 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ جی صفحہ نمبر 129 پہ اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ حضرت عطا بن ابی رباح کی 200 صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہی نہیں ہے، یہ بات سرے سے ہی غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، من گڑت ہے کہ 200 صحابہ کرام سے حضرت عطا بن ابی رباح کی ملاقات ہو۔ جب اپنی تائید میں پیش کرنا چاہا حضرت عطا بن ابی رباح کو، تو اب حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 200 صحابہ کرام سے ملاقات بھی ثابت ہے۔ یہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی منافقت، یہ ان کی تحقیق کا معیار ہے کہ ابھی 100 صفحہ بھی آگے نہیں گزرے، ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب خود اپنی بات کا ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب نے رد کر دیا۔ یہ ان کی منافقت بھی ہے کہ جب کوئی دوسرا پیش کرے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں، جب اپنی باری ہے اپنی تائید میں پیش کریں تو جس بات کا انکار کرتے ہیں اسی بات کا یہ اس بات کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی منافقت ہے، 2 نمبری ہے، دوغلی پالیسی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ان کی جو اعلیٰ درجہ کی تحقیق ہے، بلند درجہ کی تحقیق ہے، ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب جن کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے رہتے ہیں، یہ بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی کہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کس درجہ کے محقق تھے، کس پے کے وہ محقق تھے، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے
آہستہ انداز میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، کہیں ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب کی تحقیق پہ چوٹ نہ لگے۔ یہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ کی حقیقت، وہابی دیوخانی فرقہ کی اصلیت جو آپ نے ملاحظہ فرما لی۔